السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ بیوی نے شوہر سے کہا، آپ تو شادی کے بعد بالکل ہی بدل گئے ہو، مجھ میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتے۔ شوہر نے کہا، ہاں میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں شادی شدہ عورتوں میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لیتا۔ پپو اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ محلے کی خوبصورت ترین لڑکی جب ہماری گلی سے گزری تو ہم نے اس کے قدموں کی خاک چوم لی، اور وہ پاگل میری ماں سے بولی، تیرا منڈا مٹی کھاندا ہے۔ فقیر نے پپو سے کہا، بابا کچھ دے دو، بہت بھوکا ہوں۔ پپو نے پوچھا، 50 روپے کھلے ہیں تمہارے پاس؟ فقیر بولا، ہاں۔ پپو نے کہا، تو پہلے تم 50 روپے ختم کر لو۔ پپو ہوٹل میں گیا تو دیکھتا ہے کہ سب ٹیبلز پر جوڑے بیٹھے تھے اور بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور کان پر لگا کر زور سے بولا، ابے تیری والی کسی اور کے ساتھ بیٹھی ہے، تو جلدی آ۔ 9 لڑکیاں ایک ساتھ ہی غائب ہو گئیں اور پپو آرام سے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ ایک یورپی کتا ہمارے ملک آ گیا۔ ہمارے ملک کے کتوں نے پوچھا، بھائی آپ کے یہاں کوئی کمی ہے جو آپ ہمارے ملک میں آ گئے؟ اس نے کہا، وہاں کا رہن سہن، آب و ہوا، کھانا پینا اور معمولات زندگی یہاں سے کہیں بہتر ہے، لیکن بھونکنے کی جیسی آزادی جو آپ کے ملک میں ہے ویسی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ایک شخص چھینک روکنے کے لیے طرح طرح کے منہ بنا رہا تھا۔ ساتھ بیٹھے آدمی نے کہا، بھائی آپ چھینک کیوں نہیں لیتے؟ اس آدمی نے کہا، بھائی میری بیوی نے کہا تھا کہ تمہیں چھینک آئے تو سمجھو کہ میں بلا رہی ہوں۔ دوسرے شخص نے کہا، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ پہلا شخص بولا، عجیب احمق آدمی ہو بھائی، میری بیوی مر چکی ہے۔ پاکستانی بھی عجیب ہوتے ہیں، شادی کا کارڈ دینے جاؤ تو کہتے ہیں کارڈ کی کیا ضرورت تھی، کال کر دیتے، اور اگر کال کرو تو کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے بلانے کا، ہمیں نہیں جانا۔ بڑا غصہ آتا ہے جب آپ پیپر دیتے ہوئے کچھ پوچھنے کے لیے اپنے دوست کی طرف دیکھیں اور وہ منحوس پہلے سے ہی اپنے چہرے پر زمانے بھر کی مظلومیت اور بے چارگی لیے آپ کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ سارا بچپن ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے میں گزر گیا اور اب زندگی کی بورڈ پر گزر رہی ہے۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا، 2 سال بعد گھر کیوں واپس آئے ہو؟ بیٹے نے کہا، میں نے کہا تھا نا کچھ بن کر ہی واپس آؤں گا۔ باپ نے پوچھا، کیا بنے پھر تم؟ بیٹے نے کہا، ایک بچے کا باپ۔ پپو کا پیٹ خراب ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے حال کچھ یوں بتانے لگا، ڈاکٹر صاحب صبح سے نیٹ ورک خراب ہے، مس کال پہ مس کال آ رہی ہے، آؤٹ گوئنگ بالکل فری ہے، طرح طرح کی رنگ ٹونز بج رہی ہیں، بیلنس کچھ بھی نہیں رہتا، جتنا کراؤ ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بولا، دوائی لے لو، صبح تک سم بند ہو جائے گی۔ کل میں تندور پر روٹی لینے گیا، میں نے پیسے دیے اور روٹی لگانے والے کو کہا، اسی اثنا میں ایک اور شخص بھی آ گیا میرے پیچھے۔ اس کو شاید جلدی تھی یا بہت سے لوگوں کی طرح رعب جھاڑنا چاہتا تھا۔ تندور والے سے اس نے 2-3 بار جلدی روٹی لگانے کا کہا۔ تندور والے نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ صاحب جو رعب جھاڑ رہے تھے، پھر اس نے مزید غصے سے روٹی لگانے کو کہا، جس کے جواب میں روٹی لگانے والے نے تاریخی جملہ کہا، جس کے بعد میرے سمیت کسی کی اس کو روٹی جلدی لگانے کے مطالبے کی جرت نہ ہوئی۔ تندور والے نے کہا، صبر کر لے ماما، تو اتنا ہی بدمعاش ہوتا تو گھر پر ہی روٹیاں نہ پکوا لیتا۔
امریکہ نے ایک مشین بنائی جو چور پکڑتی تھی۔ مختلف ملکوں میں اس کا تجربہ کیا گیا۔ امریکہ میں 30 منٹ میں 15 چور پکڑے گئے، رشیا میں 30 منٹ میں 20 چور پکڑے گئے، اسپین میں 30 منٹ میں 30 پکڑے گئے، انگلینڈ میں 30 منٹ میں 60 پکڑے گئے، انڈیا میں 30 منٹ میں 300 پکڑے گئے، اور پاکستان میں 15 منٹ میں مشین ہی چوری ہو گئی۔ امی لیٹی ہوئی تھیں۔ پپو نے سوچا تھک گئی ہوں گی، پاؤں ہی دبا دوں۔ ابھی پاؤں دباتے ہوئے چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ امی کی آواز آئی، جتنی مرضی پاؤں دبا لے، شادی تو اپنی مرضی سے ہی کرواؤں گی۔ بیوی نے شوہر سے کہا، میں مر جاؤں گی۔ شوہر بولا، میں بھی مر جاؤں گا۔ بیوی نے پوچھا، آپ کیوں مریں گے؟ شوہر بولا، میں اتنی خوشی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ پولیس نے ایک عورت اور آدمی سے پوچھا، پارک میں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ آدمی بولا، ہم دونوں شادی شدہ ہیں۔ پولیس نے کہا، تو گھر جا کر بیٹھو۔ آدمی بولا، اس کا شوہر اور میری بیوی برا مانتے ہیں۔ ایک لڑکی نے اپنی سہیلیوں کو بتایا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے۔ پہلی سہیلی بولی، واہ یار، مبارک ہو، کیسا ہے، ہینڈسم ہے؟ دوسری سہیلی بولی، ہائے اللہ، ہائٹ کتنی ہے؟ تیسری سہیلی بولی، جاب کیسی ہے، گاڑی کون سی ہے؟ چوتھی سہیلی بولی، واہ یار، یو آر سو لکی۔ پانچویں سہیلی بولی، ہائے یار جانو، کب ملوا رہی ہو؟ ایک لڑکے نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے۔ پہلا دوست بولا، روٹی کھوا۔ دوسرا دوست بولا، روٹی کھوا۔ تیسرا دوست بولا، روٹی کھوا۔ چوتھا دوست بولا، روٹی کھوا۔ پانچواں دوست بولا، روٹی کھوا۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا، جب سے فوٹوگرافر بنا ہوں، بیوی بڑی فرما بردار ہو گئی ہے۔ میں کہوں تو مسکراتی ہے، میں کہوں تو کھڑی ہو جاتی ہے، میں کہوں تو بیٹھ جاتی ہے، اور تو اور اب جتنی دیر چاہوں منہ بند کروا لوں۔ نوکرانی نے کہا، لائٹ چلی گئی ہے۔ مالکن بولی، مدر لائٹ جلا لو۔ نوکرانی پریشانی میں بولی، مالکن جی، یہ مدر لائٹ کیا ہوتی ہے؟ مالکن نے کہا، اف، میرا مطلب ہے کہ موم بتی جلا لو۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔